الفروع من الکافی تالیف الکلینی رحمہ اللہ جز نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 311. یہ حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، حماد سے کہ امام صادق علیہ السلام نے ان کو نماز سکھایا ہے. امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تاکہ حماد سیکھ لے، اور حماد نے وہ سب لکھ دیے ہیں امام علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی ہے. وہ یہ ہے، میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے نماز سکھا دیں، فعلمنی الصلاۃ. فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قبلہ کی طرف رخ کیا، منتصبا، سیدھے کھڑے ہو گئے، میرے مولا، میرے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام انبیاء کھڑے ہو گئے. امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو کیا یعنی تمام انبیاء کھڑے ہو گئے، تمام رسول کھڑے ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، صدقے جائیں اس کے نام کی. سارا مذہب انہیں، سب ہدایت انہیں کے بارے. امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے منتصب سیدھے. فارسل یدیہ جمیعا علی فخذیہ، دونوں ہاتھ انہوں نے لمبے کر دیے اور فخذین پر فخذ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھٹنے اور کمر کے درمیان پیر میں جو حصہ ہوتا ہے سامنے والا حصہ، اس کو فخذ بولتے ہیں. فخذ سامنے والا حصہ فخذ بولتے ہیں. تو دونوں ہاتھ وہاں پہ رکھ، ٹھیک ہے. بس یہ کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں باندھا ہے مولا نے. وقد ذم اصابعہ، اور اپنے انگلیوں کو ملایا ہے آپس. ایک تفریج ہے، کھول دینا، ٹھیک ہے نا. ضم ملانا، ٹائٹ کرنا، انگلیاں آپس میں فاصلہ نہیں ہے بیچ میں، اس طرح. وقرب بین قدمیہ، اور دونوں قدموں کو مبارک کو، دونوں پیروں کو انہوں نے قریب لائے ہیں. حتی کان بینہما قدر ثلاث اصابع منفرجات، دونوں پیروں کو قریب لائے ہیں. دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 3 کھلے انگلیاں 3 کھلے انگلی ہیں نا آپ کے، اتنے فاصلے تھے دونوں قدم مبارک کے درمیان. اللہم صلی علی محمد و آلہ. کاش ہم ہوتے، خیر چون فدا ہوتے، خاک مبارک ان کے قدم، خاک پائے مبارک کے خاک کے فدا ہو جاتے. سلام من اللہ، سلام من اللہ علیہ، سلام اللہ. واستقبل باصابع رجلیہ جمیعا القبلہ، اور ان کے قدم مبارک کے جو پائے مبارک کے جو انگلیاں ہیں، انگلی سب رخ بقبلہ، قبلے کی طرف. لم یحرفہما عن القبلہ، انہوں نے قبلے کی، ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اکثر پیر کس طرح ہوتے ہیں، وی کے شکل میں، نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام پیر سب قبلے کی طرف. وقال بخشوع، اور میرے مولا نے، اب یہ ہے پیغمبر کی نماز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نماز. یہ ہے وہ نماز جس کے پیچھے انبیاء کے صف باندھتے ہیں. وہ نماز ہے جس کے پیچھے ملائکہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ نماز، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، فخر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کس کو خلیفہ بناتے ہوئے یا رب، جو خون بہاتا ہے، جو فساد کرتا ہے. ہاں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ جس پہ فخر کرتا ہے وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عبادت ہے. کہ ملائکہ کو پتہ نہیں تھا، ان کو اپنی عبادت پہ فخر تھا، لیکن نہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں، حجج ہیں، اولیاء ہیں کہ وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز کی وہ نور ہے، وہ قداست ہے کہ ملائکہ کی عبادت ان کے عبادت کے سامنے کچھ بھی نہیں. ملائکہ سب مات و مبہوت رہ جائیں.
ان کے نور عبادت سے. اور یہ روایات میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب نماز کے لیے اپنے محراب پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو سب ملائکہ ان کے نور کو دیکھ کر مات رہ جاتے، مبہوت رہ جاتے، حیران رہ. اور اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں ملائکہ کو کہ میرے ملائکہ دیکھ لو تماشا کر لو اس نماز کو کہ یہ میرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہ اپنے محراب میں کھڑی ہو گئی نماز کے لیے. اچھا، تو خشوع کے ساتھ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر. اس کے بعد قرأ الحمد ترتیل کے ساتھ، آرامش کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اچھی طرح سے انہوں نے سورہ حمد پڑھا. وقل هو اللہ احد، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد انہوں نے پڑھا ہے. اور بسم اللہ جو ہے سورہ کا جز ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ثم صبر ہنیتا بقدر ما يتنفس. پھر ایک سانس، جب قل هو اللہ احد ختم ہوا ہے، ایک سانس لینے تک، ایک نفس لینے تک انتظار کیا. مثلا انسان ایک سانس لیتا ہے 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ، ٹھیک ہے نا، کام زیادہ ہوتا ہے. وهو قائم، وہ کھڑے ہیں. ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله اکبر. دونوں ہاتھوں کو یہاں لے کے آئے چہرے کے ساتھ اور کہا، فرمایا اللہ اکبر. وهو قائم، وہ کھڑے تھے اس وقت، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے تھے. ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات. پھر انہوں نے رکوع کیا ہے، ہتھیلی ہیں، گھٹنے ہیں، اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں سے انہوں نے بھرا ہے، فل کیا ہے. عبارت نخرا، اپنے گھٹنوں کو اپنے ہتھیلیوں سے خوب پکڑا ہے انہوں نے، یعنی ہاتھ رکھا اس کو پکڑا ہے. منفرجات، اور ان کے انگلیاں رکوع کے وقت کیا تھی، ہاتھ مبارک کی انگلیاں کھلے ہوئے تھے. ورد رکبتیہ الی خلفی، اور انہوں نے اپنے گھٹنے مبارک کو سلام من اللہ علیہ، اللہم صل علی محمد وعلی، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد. پروردگارا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، ان کے اسم مبارک کے صدقے، ان کی نماز کے صدقے، جو تو مناسب سمجھے اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا کر. محبت امام صادق علیہ السلام عطا کر، ہمارے بچوں کو ایمان عطا کر. ورد رکبتیہ الی خلفہ، اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے انہوں نے کیا ہے، بلکہ اس کو پش کیا ہے پیچھے کی، رد پیچھے کیا ہے. الی خلفی، اپنے عقب کی طرف، اپنے خلف بولتے ہیں پیچھے کی طرف. گھٹنوں کو جب رکوع فرمایا نا، ہاتھ گھٹنوں کو پیچھے فرمایا. حتی استوى ظہرہ، اس حد تک کہ ان کا کمر مبارک بالکل ہموار ہو گیا ہے. لو صب علیہ قطرة من ماء او دہن لم تزل لاستواء ظہرہ. اس طرح تھا کہ اگر آپ ان کے کمر مبارک پر پانی کا ایک قطرہ یا روغن تیل کا ایک قطرہ آپ ڈالتے تو وہ کہیں نہیں جاتا. یعنی انسان ایک دفعہ جھک جاتا نا، پورا نہیں جھکتا. اس طرح ہوتا نا انسان کی شکل، کیسے عرض کروں، اس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح ہوتا ہے رکوع کی حالت میں پورا نہیں جھکا. امام علیہ الصلوۃ والسلام پورے جھکے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پانی یا قطرہ جو ہے رک جاتا، بہتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کمر بہت صاف تھا، ہموار تھا. ومد عنقہ وغمض عینیہ، انہوں نے اپنا گردن جو ہے آگے کیا ہے، رکوع کی حالت میں گردن کھینچا ہے باہر، اور اپنے آنکھوں کو انہوں نے بند کیا ہے رکوع کے وقت. بلے غمض، بند بھی نہیں کہتا ہے، بلے نیچے کی طرف کرنا، نیچے کی طرف کرنا، آنکھوں کو، گردن آگے، آنکھ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. بلے غمض بولتا ہے نیچے کی طرف دیکھنا،
نیچے کی طرف دیکھنا اور بند، بھلے ہو سکتا ہے اس سے مراد بند کرنا بھی ہو، مراد آنکھوں کو بند کرنا، یہ مجھے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. ثم سبح ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے تسبیح کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، شستہ شستہ انہوں نے تسبیح کیا، فرمایا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یہ 3 دفعہ انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ثم استوى قائما، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، فل کھڑے ہو گئے. فلما استمكن من القيام، جبکہ وہ کاملاً کھڑے ہو گئے، جب کامل کھڑے ہو گئے، قال سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ذکر مبارک انہوں نے ادا کیا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا ہے، وهو قائم ورفع یدیہ حیال وجہ، دونوں ہاتھ اوپر لائیں چہرے کے ساتھ، اللہ اکبر، ابھی کھڑے. اس کے بعد ثم سجد، سجدے پہ گئے. وبسط، عفواً زوم زیادہ ہو گئے. وبسط کفیہ مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه. سجدہ میں گئے ہیں تو ان میں سجدے میں ان کے ہاتھ مبارک جو تھے کیا تھے، ان کے انگلیاں آپس میں بند تھیں. رکوع میں کھلا، قیام میں بند، سجدے میں بھی انگلیاں بند. سجدہ کو رکھا ہے وہ چہرے کی 2 طرف پہ، بالکل اگر آپ لائن باندھتے نا، بالکل گھٹنوں کے سامنے. انسان سجدے جہاں پہ گھٹنا لگتا ہے نا زمین پر، اس سے بالکل آگے 2 چہرے کے 2 طرف انہوں نے زمین پر اپنے 2 ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، 2 دست مبارک رکھتے ہیں. فقال، پر انہوں نے یہ ذکر شریف 3 دفعہ پڑھا ہے. تین دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ، 3 مرات 3 دفعہ. ولم يضع شيئا من جسدي على شيء منه، اپنے بدن کا کسی حصے کو انہوں نے زمین پہ نہیں لگایا. جن حصوں کو زمین پہ لگایا ہے ان کا ذکر وہ فرماتے ہیں. بدن کا کسی حصہ زمین سے ٹچ نہیں ہو رہا تھا سوائے ان اعضاء کے. وسجد على 8 اعظم، 8 ہڈیوں پر. وہ اعضاء ہاتھ اعظم بولتے ہیں، بھلے معاف کیجیے گا، ہاتھ 8 چیزوں پہ انہوں نے سجدہ کیا، 8 اعضاء پر. اعظم الکفین و رکبتین، ہتھیلیوں کے ہڈیوں پر اور گھٹنوں کے ہڈیوں پر. وہ ہڈی نہ بھی بولتے نا، کوئی بات نہیں، ہڈی نہ بھی بولتے نا، یہ حماد، تو اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی ہڈی بولنے کی. ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر اور 2 گھٹنوں پر 8 جو اعضاء ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ گنتے جائیں. وَأَنَامِلُ إِبْهَامَيَ الرِّجْلَيْن، اس کو بولتے ہیں ابہام، انگوٹھا جو ہے نا آپ کا، ابہام، اس کو بولتے ہیں ابہام. بھلے انامل بولتے ہیں اس کے سر کو، یہ جو انگلی کی جو سر ہے نا، بالکل لاسٹ ڈیجٹ ہے، اس کو انامل بولتے ہیں. ان کے جو پیر مبارک ہیں، ان کے 2 بڑے انگوٹھے ہیں، ان کے سروں پر، یہ ان کے سروں پر جو کتنے عضو ہو گئے بھائی، 2 ہتھیلی، 2، ٹھیک ہے نا، 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 4، 2 پیروں کی انگوٹھیاں ہیں، یہ ہو گئے 6. والجبہۃ، اور اپنے پیشانی کا اس حصے کو جبہہ بولتے ہیں. پورا پیشانی جو ہے نا، فور ہیڈ، یہ جبہہ نہیں، جبہہ صرف یہ درمیان والا حصہ، یہ جبہہ ہے. اس کو جبین بولتے ہیں، اس کو جبین بولتے ہیں. یہ جبین ہے، یہ جبہہ ہے، اور یہ نزعہ ہے. اس پہ سجدہ فرمائیں، اس پہ سجدہ فرمائیں،
ٹھیک ہے نا. یہ جبہہ جو ہے یہ ادھر ہے درمیان والا, یہ درمیان والا حصہ جو ہے یہ جبہہ, اس پہ سجدہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. والانف, جبہہ 7, جبہہ جو ہے 7 اور انف اور ناک مبارک, یہ 8 اعضاء پہ انہوں نے سجدہ فرمایا. وقال, اور فرمایا امام علیہ السلام نے, سبعۃ منہا فرض, 7 ان میں سے واجب ہیں, فرض ہیں, اس میں کوئی چھوٹ نہیں, 7 میں سے. پہلے انف کے علاوہ, ناک کے علاوہ باقی سب سجدے میں واجب ہیں کہ زمین سے ٹچ ہو جائیں. فرض یسجد علیہا, کہ انسان اس پہ سجدہ کرے. وہی التی ذکر اللہ فی کتابہ, اور یہ وہی اعضاء ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے. فقال, اللہ نے فرمایا, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ مساجد محل سجود اللہ کے لیے, اعضاء سجود اللہ کے لیے. اور اسی لیے فقہ اہل بیت علیہم السلام میں جب چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں تو یہاں سے کاٹتے ہیں, انگلیوں سے کاٹتے ہیں نا, یہاں سے, ادھر سے نہیں کاٹتے, کیونکہ یہ مسجد ہے, یہ محل سجود ہے, ہتھیلی یہ اللہ کے لیے, یہ نہیں کٹا جاتا. ٹھیک ہے. وہی الجبہہ. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی کیا نہ کرو, عبادت نہ کرو. تدعو کا کیا مطلب ہے؟ عبادت, پکارنا نہیں. پکارا تو آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں نا, کافر کو بھی پکار سکتے ہیں. دعا یدعو سے مراد ہے عبادت, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے. اچھا, وہ کون سے 7 کون سے؟ الجبہہ, جبہہ میں نے آپ کو بتایا. کفان 2 ہتھیلی, رکبتان 2 انگوٹیاں, ابہامان 2 بڑے انگوٹے, 2 گھٹنے, رکبتان گھٹنے, ابہامان 2 بڑے انگوٹیاں. ووضع الانف علی الارض سنہ, اور یہ جو ہے سنت ہے, ناک کو زمین پہ رکھنا یہ سنت ہے. ثم رفع رأسہ. اچھا, اس نماز کی حالت میں انہوں نے نہیں فرمایا ہے, بہرحال یہ تو معلوم ہے, نماز کے بعد انہوں نے فرمایا, یہ حماد کی نقل ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا سر بلند کیا سجدے سے. فلما استوى جالسا, وہ کیا کہ امام علیہ السلام نے بیٹھ گئے, سیدھا بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا. قال اللہ اکبر, انہوں نے فرمایا اللہ اکبر. ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر. دیکھیں عزیزو, یہ پیر ہے نا, آپ سمجھیں, یہ میرے پیر کی پشت ہے, یہ میرے پیر کی نیچے والی حصہ ہے, یہ میرا دائیں پیر, یہ میرا بائیں پیر. امام علیہ السلام نے اپنا وزن بیٹھے ہیں نا, اپنا وزن کہاں پہ ڈالا ہے؟ اپنے بائیں پیر پہ ڈالا ہے. جب بیٹھے انسان 2 طرح سے بیٹھ سکتا ہے نا, ایک تو سیدھا بیٹھ سکتا ہے, ایک وزن ایک طرف ڈال سکتا ہے. امام علیہ السلام نے اپنا وزن دائیں طرف ڈالا ہے, اور یہ میرا پیر ہے لیفٹ, یہ زمین پر ہے, اس کا پشت زمین پر ہے, اور اس کی جو نیچے والا حصہ ہے یہ اوپر ہے. یہ میرا بائیں پیر ہے, یہ انہوں نے اس طرح رکھا ہے, اس کے درمیان رکھا, اس کے اوپر رکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میرے دائیں رائٹ فٹ کا بیک جو ہے اوپر والا حصہ میرے لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کے اوپر ہے, اور وزن ایک سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے جو تشریف والا حصہ ہے نا وہ زمین کی طرف, تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے شاید لیفٹ پہ نہ جائیں, اس وقت اس طرح بیٹھیں گے کہ بالکل دونوں پیروں کے درمیان آپ کا جو تشریف ہے وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بھی اس حالت میں بھی سنت یہی ہے کہ پیر اس طرح, جو لیفٹ فٹ ہے وہ نیچے ہو, رائٹ فٹ اوپر ہو, اور رائٹ فٹ کا بیک لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کے اوپر ہو. امید رکھتا ہوں کہ سمجھ آئی ہو. اچھا, ثم وقال استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. امام علیہ السلام نے یہ ذکر شریف فرمایا. ثم کبر, پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا, وہ جالس بیٹھنے کی حالت میں اللہ اکبر کہا. ٹھیک ہے نا. وسجد السجدہ الثانیہ, اور دوسرا انہوں نے سجدہ بجا لایا. وقال كما قال فی الاولى, اور ذکر وہی کیا جو پہلے والے سجدے میں کیا تھا.
ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود. بھلے رکوع اور سجود میں اپنے بدن کا کسی حصہ انہوں نے زمین سے نہیں لگایا ہے، بس وہی جو اعضاء جو ذکر کیا. اچھا، وَكَانَ مُنَجِّحًا وَلَمْ يَضَعْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، سجدے کی حالت میں ان کی کوہنیاں اوپر تھیں اور یہ حصے زمین پر نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، یہ حصہ زمین سجدے کی حالت میں نہیں تھے، کوہنیاں اوپر ہوا میں. فصلى ركعتين، پھر انہوں نے اس طرح انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہیں. على هذا، اسی طرح. ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد، جب تشہد میں امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ جو تھے، ان کے ہاتھ مبارک، انگلیاں جو ہیں، انگلیاں انگشت ان کے ملے ہوئے تھے آپس میں تشہد کی حالت میں. ٹھیک ہے. فلما فرغ من التشهد سلم، جب انہوں نے تشہد پڑھا ہے، سلام دیا ہے. فقال یا حماد هكذا صلی، حماد اس طرح نماز پڑھا کرو، حماد اس طرح نماز پڑھا کرو. تو ٹھیک ہے عزیزو، سمجھ میں آئے گی حدیث آپ کو. میں نے حدیث گرچہ اس میں محل حاجت جو ہے ہمارا صرف وہی حصہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ قیام کی حالت میں چھوڑ دیے ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی میں نے پڑھ دی ہے تاکہ اس میں آپ اس کے فائدے کے لیے، ثواب کے لیے. ٹھیک ہے نا.